پاکستان میں افواج کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں حالیہ سماعت جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف سروسز چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے تھی، پھر خصوصی عدالت کا سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مشرف کو سزا دینے کا معاملہ، پاکستان اس معاملے میں الجھا ہوا ہے۔ لیکن اسی دوران بھارت شاید اس پورے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور اس کے لیے اس کو دگنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ بھارت لائن آف کنٹرول پر نئی تیاری کر رہا ہے اور اس کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ بھارت کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں متنازعہ شہریت بل کے خلاف مظاہروں اور اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کی یہ کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں کمزوری کا بھی بھارت فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس پورے ماحول میں پاکستان نے کہا ہے کہ بھارت کسی قسم کی بھی مہم جوئی کر سکتا ہے اور پاکستان اس مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ کافی ٹینس سچویشن بتائی گئی ہے۔ کل لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ سے 2 شہری شہید اور 3 پاکستانی فوجیوں سمیت 5 افراد زخمی ہوئے۔ پاکستانی فوج کی کارروائی کے نتیجے میں بھارتی فوجی چیک پوسٹ کو نقصان پہنچا ہے اور وہاں سے لاشوں کو نکالتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھارت کی جانب سے کنٹرول لائن پر لگی باڑ کو 5 مقامات سے کاٹا گیا۔ یہ سب سے سنگین واقعہ ہے جس سے کہ لگتا یہ ہے کہ کوئی سازش وہاں پہ جنم لے رہی ہے، اور سرحد پر یہ بھی خبریں آئیں کہ اینٹی ٹینک میزائلز لگائے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ سرحدوں پر غیر معمولی نقل و حرکت بھی دیکھی گئی ہے، جس پر وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے صدر کو خط لکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان اقدامات کے پیچھے کچھ عزائم ہے، کوئی نئی مہم جوئی ہونے جا رہی ہے۔ نریندر مودی سرکار ہے، اس کا پیٹرن جو دکھائی دے رہا ہے وہ بڑا واضح ہے۔ نئی ڈپلائمنٹس کی گئی ہیں۔ برہموس میسائل تعیناتی جو ہے مقبوضہ کشمیر میں قابل غور ہے۔ اسپائک میسائلز جو اینٹی ٹینک میسائلز ہیں ان کا آزاد کشمیر میں ڈپلوائے ہونا قابل تشویش ہے۔ ہماری انٹیلیجنس نے جو سگنلز پک کیے ہیں، ہمیں لائن آف کنٹرول پر ایکسٹرا آرڈنری موومنٹ دکھائی دے رہی ہے۔ ڈپلائمنٹس، ایکسٹرا آرڈنری موومنٹ، یہ سوچ سب ایک اشارہ کرتی ہے کہ ہندوستان کے ارادے درست نہیں ہیں۔ کیا کوئی نیا مس ایڈونچر کا ارادہ ہے؟ اگر جارحیت کی گئی، اگر فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، اگر کسی بہانے کو تلاش کر کے بہانے کی آڑ میں آپ نے پاکستان پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، تو پاکستان کی افواج تیار ہیں۔ اس سے پہلے بدھ کے روز بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر صورتحال کسی بھی وقت سنگین ہو سکتی ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے الزام لگایا تھا پاکستان پر کہ لائن آف کنٹرول پر پاکستان کی طرف سے فائر بندی معاہدے کی مبینہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے، جسے پاک فوج کے ترجمان نے رد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ بھارتی آرمی چیف کا اشتعال انگیز بیان بھارت میں جاری احتجاج سے دنیا کی توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ سرحد پر جارحیت یا کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی کوشش ہوئی تو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ بھارت کیا کوئی مہم جوئی کر سکتا ہے؟ لائن آف کنٹرول کی اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی امور کے بہت ہی ممتاز تجزیہ کار، اینالسٹ ایکسپرٹ، ہمارے ساتھ موجود جناب اے مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری۔ بہت بہت شکریہ اے مارشل صاحب۔ فرمائیے گا کہ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا بھارت افورڈ کر سکتا ہے لائن آف کنٹرول پہ پاکستان کو کے ساتھ کسی قسم کی ملٹری انگیجمنٹ، جبکہ اس کی بیک پہ جو پوری پاپولیشن جو ہے وہ انتہائی ہاسٹائل بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں پہ صورتحال 80-90 لاکھ 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کسی بھی وقت بھارت کے خلاف پھٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ کیا اس کیفیت کے اندر لائن آف کنٹرول پہ کوئی ملٹری ایڈونچرزم انڈیا افورڈ کر سکتا ہے؟ قدم جو کہ پاکستان کے بارڈر کے پہ مثال کے طور پہ جموں کے اکراس سیالکوٹ میں یا اس قسم کا کوئی معاملہ کرتا ہے یا کوئی میزائل سے اٹیک کرتا ہے، یہ تو ایک امپاسبلٹی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو جواب ہوگا، جو رسپانس ہوگا، وہ شاید اسی ہی لیول کا یا اگر اس سے بڑھ کے نہیں تو اس لیول کا ضرور ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھارت نے پاکستان کے ساتھ ایک فل سکیل وار چھیڑ دی ہے، جس کی ایسکلیٹری لیڈر کے اوپر یا ایسکلیشن کے اندر کسی کو کوئی قابو نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بہت مختلف ہوں گے اور پھر یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں تک بات جائے گی۔ برہموس میسائل جو ہے وہ نیوکلیئر بھی ہے اور وہ نان نیوکلیئر بھی ہے، یعنی ایک نارمل ٹریڈیشنل بام کے طور پہ بھی استعمال کیا، میزائل کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر اس قسم کی چیز ہے تو ہمیں تو کچھ نہیں پتا کہ برہموس جب فائر ہوتا ہے تو وہ کیا لے کے آئے گا، اس کا جواب پاکستان کیا دے گا، یہ بھارت کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ایک چیز بہت واضح ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، بھارت سیاسی طور پر اپنے انڈیا کے اندر اس وقت نریندر مودی
مختلف طرف سے بہت زیادہ مشکل میں ہے. یعنی وہ جس کا آپ نے ذکر کیا سٹیزن امینڈمنٹ بل جو ہے یا لا جو بن چکا ہے اب, اس کے حساب سے جو ریئیکشن آیا ہے اور مختلف پورے بھارت کے اندر ایک جو شور اٹھ کھڑا ہوا ہے مسلمانوں میں اور باقی اقلیتوں کے اندر, اور جس قسم کا ایک وہاں پر روزانہ لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں, اس کو شاید سر پہ نظر کرنے کے لیے, اس سے ہٹانے کے لیے نظر, وہ اس قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ لائن آف کنٹرول پہ کر سکتا ہے. دوسری بات وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ کشمیر میں ہلکا سا جو پریشر رکھا ہے تقریباً 144-45 دن ہونے کے آگے کہ اس کو اوپر لڈ رکھا ہوا تھا, اس کو کسی حد تک ریلیز کیا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ وہاں پر جو پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر اور جو اندرونی طور پر پریشر ہے وہ ریلیز ہوتا ہوا نظر آئے اور کوئی شاید اس سے کچھ بچت کا سیاسی طور پر ان کو موقع ملے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور معاملہ ہے جس میں یہ لائن آف کنٹرول میں فینسنگ کو بریک کیا گیا ہے 5 مقامات پہ, یہ کیا مسچف ہے, اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں جی. اس کی یہ ہے کہ ایک تو یہ یاد رکھیں کہ سوائے جموں کے علاقے میں جہاں سے سیالکوٹ کے سے جو ملتا ہے جموں ڈاؤن ورڈز سمجھ لیجئے کتھوا تک, وہ جو علاقہ ہے اگر کوئی لارج سکیل موومنٹ ہونی ہے جس کو فل بلون اٹیک کہا جا سکتا ہے تو وہ اس ایریا میں یا اس سے فردر ساؤتھ جو ہمارا بارڈر ہے وہ وہاں سے ہو سکتا ہے. یہ فل سکیل وار ہوگی, اس میں پھر کوئی روک ٹوک نہیں ہے, پھر ہر قسم کا ویپن ہوگا اور ہر قسم کی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. اس سے اوپر جب آپ جاتے ہیں پہاڑی علاقے سٹارٹ ہوتے ہیں, انفینٹری لیڈن یا انفینٹری ڈریون وہ ہوتا ہے وارفیئر ہوتا ہے. اس کے جو اہداف ہوتے ہیں وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں, وہ ایک بہت زیادہ آپ اس کو انفینٹری کی وہ مشکل علاقہ ہے, مشکل علاقے ہیں, وہ موومنٹ بہت مشکل ہو جاتی ہے اور بہت زیادہ ایریا یا بہت زیادہ موومنٹ یا اس سے آسانی کے ساتھ نہیں ہو پاتی ہے. اس لیے ان کا مقاصد 2 ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر جب کشمیر میں پریشر تھوڑا سا کم کیا جاتا ہے, لڈ ہٹایا جاتا ہے اس پریشر کوکر کا جو انہوں نے قائم رکھا ہے, تو اس 4-5 جگہ سے جو فینس ہٹانے کا ہے اس میں آپ دوسری سائڈ پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ پاکستان نے اس رستوں کے تھرو لوگ فیڈ ان کیے جنہوں نے آ کے اگر خدا نخواستہ اگر کشمیری اپنا حق لڑانے کے لیے کچھ اگر وہاں پہ ایکشن کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے ذمہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان 4-5 جگہ سے فینس اویلیبل نہیں تھی, اس لیے پاکستان کے لوگ بھی آ سکتے ہیں اور انہوں نے آ کے یہ کام کیا. دوسرا یہ ایک سگنلنگ بھی ہے اور ڈسیپشن بھی ہے. سگنلنگ کے طور پہ بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور ڈسیپشن یہ کہ یہ دکھا کے اصل میں کچھ اور کسی جگہ پہ کچھ اور طریقے سے کریں. یہ یاد رکھیں کہ برہموس کی وجہ سے ہمارے کافی ایریاز گجرانوالہ کے آس پاس, گجرانوالہ سے لے کے لاہور تک جی ٹی روڈ کے اوپر بے شمار ایسی جگہیں ہیں جو کہ نشانے میں آ سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام چیزوں کی پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. پاکستانی افواج اور پاکستانی ادارے میرا خیال ہے یقینی طور پر ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوں گے. اٹیک اتنی آسانی سے نہیں ہوتے, اس کے لیے پہلے اسمبلی کرنی پڑتی ہے, فورسز موو کرتی ہیں, ریزروز آگے آتے ہیں, پھر وہ پورا مومنٹم وہ جب ماس سے اکٹھا ہوتا ہے پھر وہ ماس جنریٹ کرتا ہے جو مومنٹم کو ایک پوری جنگ کی کیفیت. یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے کہ کوئی ڈسپٹیو منور ہے, لیکن بہر صورت ہر چیز کے لیے پاکستان کو تیار رہنا ہے. ایل او سی بھلے ایکٹیو رہے, کشمیر پہ کیا ہوتا ہے, اندرونی بھارت میں کیا ہوتا ہے, پاکستان کو ان چیزوں پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ایکسلنٹ, بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائر شہزاد چودھری. بہت ہی ایک ایجوکیٹڈ ایکسپیرینسڈ ہمیں انالیسس دے رہے تھے. بھارت لائن آف کنٹرول پہ اور اس کے اطراف میں ٹینشن بڑھا رہا ہے, ملٹری ٹینشن بڑھا رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت اندرونی خلفشار کا بدترین اندرونی خلفشار کا شکار ہے. بھارت میں ہر طرف ہنگامے پھوٹے ہوئے ہیں.